السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ اذان کا اجر اور اذان کا ثواب کتنا ملتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم، تو چلیے جانتے ہیں کہ اذان دینے پر اجر اور اس کا ثواب کیا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اذان دیتا ہے تو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں، اور جس جگہ تک اس کی آواز پہنچتی ہے تو جو بھی چیزیں دنیا کے اندر، چاہے وہ خشک چیزیں ہوں، سوکھی ہوئی چیزیں ہوں یا تر چیزیں ہوں، یعنی بالکل پانی تک بھی وہ آواز پہنچتی ہے، تو یہ تمام چیزیں کل قیامت میں اذان دینے والے کے لیے خیر کی گواہی دیں گے۔ بڑی فضیلت والی بات ہے۔ اس لیے اذان کے سلسلے میں آدمی کو خود کوشش کرنی چاہیے کہ مجھے بھی یہ اجر اور مجھے بھی یہ ثواب ملے، اور اس کے لیے میں کوشش کروں۔ ابو داؤد شریف والیوم نمبر 1 پیج نمبر 76۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی ایک روایت میں بات ارشاد فرمائی کہ جب کوئی بندے کو یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینے پر کیا ثواب ملتا ہے تو تم میں سے بہت سارے لوگ قرآن اندازی کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر ایک خواہش کرے گا مسجد میں کہ میں اذان دوں گا، میں اذان دوں گا، میں اذان دوں گا۔ تو ان تمام لوگوں کو اختلاف سے بچانے کے لیے، جھگڑے سے بچانے کے لیے وہاں کے ذمہ داروں کو یہ کرنا پڑے گا کہ سب لوگوں کے نام چٹی پر لکھ کر الگ الگ چٹیاں اچھالی جائیں، اور اس میں سے کسی ایک کا نام آ جائے تو وہ شخص اذان دینے کے لیے متعین ہو سکتا ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے قرآن اندازی کا۔ تو اتنا بڑا ثواب اس کے اندر رکھا گیا ہے۔ بخاری شریف والیوم نمبر 1 پیج نمبر 86۔ اور ایک حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی بات فرمایا کہ جو بندہ اذان دیتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کی گردن اونچی ہوگی۔ مطلب گردن اونچی ہونے کے مطلب میں علماء نے 2-3 باتیں نقل کی ہیں۔ ایک بات تو یہ بتائی کہ گردن اونچی اس لیے ہوگی کہ اس وقت پورے لوگ میدان محشر میں ہوں گے، سب گرمی اور پسینے میں ہوں گے، تو اس کی گردن اونچی ہوگی تاکہ وہ دوسروں کے بو سے محفوظ رہ سکے۔ اور دوسرے کچھ علماء نے یہ بات بتائی کہ گردن اونچی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ بطور سردار کے طور پر، سردار جیسا اس قبیلے میں کسی خاندان میں جو بڑا شخص ہوتا ہے تو اس کو جو درجہ دیا جاتا ہے ویسا درجہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اس بندے کو دیں گے جو اذان دینے والا ہوتا ہے۔ آپ یہ بات دیکھ سکتے ہیں مسلم شریف کے اندر والیوم نمبر 1 پیج نمبر 167۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ چند لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، یعنی قیامت کا جو میدان ہوگا، جب حساب کتاب ہوتا رہے گا اس وقت میں چند لوگ جمع ہوں گے، اور اس موقع پر چند لوگ کیا پورے لوگ جمع ہوں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مشک کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، مشک کے ڈھیروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ جیسا ہوتا ہے کہ کہیں گراؤنڈ ہو اور گراؤنڈ کے اندر لوگ جمع ہیں اور اس کے پاس میں کوئی پہاڑی ہو، کوئی اونچائی ہو تو لوگ وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کل قیامت میں کچھ لوگوں کو مشک، یعنی جو خوشبو ہوتی ہے مشک ایک قسم کی، اس جیسے ڈھیر پر اللہ تعالیٰ ان کو بٹھائیں گے راحت کے لیے۔ اس میں سے ایک وہ افراد بھی ہوں گے جو اذان دینے والے ہوں گے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بات مجمع الزوائد والیوم نمبر 1 پیج نمبر 327۔ اس سے معلوم ہوا کہ اذان بہت ہی بے انتہا اجر اور ثواب کا باعث ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسی لیے کوشش کیا کرتے تھے کہ وہ اذان دیں، اور وہ ان کی تمنا ہوتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اور ان کے گھر والوں کو ہمیشہ کے لیے اذان دینے پر متعین کر دیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو متعین کر دیا تھا، لیکن اس کا اجر اور اس کا ثواب دیکھیے کتنا ہے۔ آج ہمارے یہاں بھی مساجد ہیں، ہم جو ہے اذان اچھی سیکھ کر ذمہ داروں سے اجازت لے کر دینے کی خواہش بھی ظاہر نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے آپ اچھی اذان دینے والے ہوں اور خواہش کریں کہ میں دوں تو آپ کو کوئی روکے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو دینے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں ان الفاظ پر غور کرتے ہوئے اذان کو اچھے انداز میں دینے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔
اور اجازت لے کر ذمہ داروں سے اذان دینے کی خواہش کر کے اذان دینا چاہیے، تاکہ ہم بھی اس جیسے اجر کو پانے والے بن جائیں۔ تو اس لیے ہم کو دعا کرتے ہیں اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اذان دینے کے سلسلے میں اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے مساجد کے اندر اذان دینے والے بن جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔